بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اس سال کے آخری ہفتے کی، وہ ہفتہ جو 25 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر تک رہے گا۔ 2022 ختم ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ہی جاتے سال کے ساتھ مریخ اور مشتری بھی ریٹروگریڈ ہو جائیں گے۔ تو جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو تمام برج والوں کی زندگیوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے حالات اور ارد گرد کے ماحول پر گہری نظر رکھنی ہوگی۔ لاپرواہی کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ پیسے کے معاملات ہوں، ملازمت، کاروبار، محبت یا پھر گھریلو زندگی یا پھر صحت کے معاملات، کسی بھی معاملے میں لاپرواہی آپ کے لیے مسائل کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ یہ ہفتہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بڑے بڑے نتائج لے کر آئے گا۔ اور جیسے کہ ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ہم پرسکون اور خوشی کے ساتھ ان مسئلوں سے خود کو بچا کر داخل ہوں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں آپ کو تمام برج والوں کے لیے احتیاطیں بتاؤں گی تاکہ آنے والا نیا سال ہمارے تمام دوستوں کے لیے خوشیاں اور خوش بختیاں لے کر آئے۔ آئیے اب الگ الگ تمام برج والوں کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا احتیاط اور کیا ایڈوائسز اس ہفتے رہیں گی جن پر عمل کرنے سے آپ آنے والے تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے ایریز دوستوں کی۔ تو یہ ہفتہ ہمارے ایریز دوستوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ ان کے پچھلے تمام سال میں کی گئی محنت اور لگن اس سال کے آخری ہفتے میں اپنے اثرات دکھانے لگ جائے گی۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کرنا ہے۔ جو غلطیاں اور لاپرواہیاں پچھلے سال 2022 میں آپ نے کی، اس ہفتے کوشش کریں کہ ان کا مداوع کر لیں تاکہ لوگ آپ سے خوش رہیں، اور جو ناراض ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی اس ہفتے آپ کے ساتھ تعلقات دوبارہ بنائیں گے۔ تو یہ آپ کو اس ہفتے بھی اور آنے والے نئے سال میں بھی بہت فائدہ دے گا، مالی بھی اور معاشرتی بھی۔ تو کوشش کریں کسی کو اس ہفتے ناراض نہ کریں۔ اس کے علاوہ دشمنی بھی اگر اس ہفتے آپ سے کوئی کرے گا تو بہت شدید لیول پر کرے گا، اس لیے سب سے اچھے طریقے سے ملیں اور خود کو آنے والے سال میں ان پریشانیوں سے بچا کر رکھیں۔ آپ کے دشمن اور مخالف خود آپ کی طرف اپنا رویہ اور دل صاف کر لیں گے۔ جہاں تک آپ کے فائنانسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں، اس ہفتے کاروبار کے اور پیسے کی لین دین کے لیے کیا گیا سفر بہت کامیابی لائے گا۔ رکے ہوئے کاموں میں تیزی اور پروگرس نظر آتی ہے۔ عدالتی معاملات یا کورٹ کچہری کے معاملات کو یا کوئی کیس وغیرہ یا کوئی ایسا کام جو کہ لیگل ایکٹیویٹی سے جڑا ہوا تھا اور ڈیلے کا شکار تھا، اس میں اس ہفتے تیزی آنے کی امکانات ہیں اور فیصلے بھی آپ کے حق میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ہفتے اگر کوئی آنے والے سال کے لیے کسی پروجیکٹ یا کاروبار کو سٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے پلان کریں، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ ملازمت پیشہ افراد بھی اگر نئے سال میں کوئی پروموشن یا ٹرانسفر کے لیے پلان بنا رہے ہیں تو اس ہفتے اپنی کوششوں کو تیز کر دیں، انشاءاللہ نئے سال میں خواہش کے مطابق رزلٹ پائیں گے۔ جو اسٹوڈنٹ اپنے تعلیمی معاملات میں فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں وہ اپنے فیصلے پر اچھی طرح ورک اور ریسرچ کر لیں اور اپنے لیے جو سب سے بہتر لگے اس کو چوز کریں۔ ان کا فیصلہ ان کو کامیابی دلائے گا۔ وہ لوگ جو جاب کی تلاش میں ہیں ان کے لیے تھوڑی محنت اور انتظار نظر آتا ہے۔ جہاں تک محبت اور ریلیشن شپ کے معاملات ہیں تو محبت کے معاملات اس ہفتے ایریز دوستوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ رشتہ دار بہت سپورٹیو رہیں گے۔ جو لوگ رشتے کی تلاش میں یا شادی کے خواہش مند ہیں ان کی خواہش اس ہفتے پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے۔ آنے والے نئے سال اپنی زندگی اور بچوں سے ریلیٹڈ فیوچر پلان بنائیں گے۔ بہت زیادہ لوگوں سے ملنا ملانا رہے گا، دعوت کا اہتمام بھی کریں گے اور دعوت پر آنا جانا بھی دکھائی دیتا ہے۔ صحت کے معاملات اس ہفتے اچھے رہیں گے، مگر جسم میں درد اور جوڑوں میں درد کی شکایت ان ایریز دوستوں کو زیادہ فیل ہوگی جو عمر میں بڑے ہیں، گھریلو خواتین ہیں یا جو زیادہ فیلڈ ورک کرتے ہیں۔ جو اس ہفتے کے لیے آپ کی ویکلی ایڈوائس اور احتیاطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس ہفتے جو پچھلے سال کی غلطیاں ہیں اور جو مسائل آپ کو درپیش رہے ہیں، اس سال آپ ان کے لیے کوئی بہتر لاہ عمل بنائیں تاکہ آنے والے سال میں جو کامیابیاں آپ کی زندگی میں آنے والی ہیں ان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔
اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹورس دوستوں کی. تو ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے یہ سال کا آخری ہفتہ بہت کامیابی لائے گا، مگر اس خوشی میں کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہ کریں. اس ہفتے اپنے رازوں کو اپنے تک رکھیں. کوشش کریں کتنا بھی کوئی ٹرسٹ وردی یا قابل اعتماد خود کو ظاہر کرے، آپ نے پھر بھی اس کو اپنا راز نہیں بتانا، کیونکہ لوگ جان بوجھ کر آپ سے باتیں دوست بن کر اگلوانے کی کوشش کریں گے. جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں، تو اس ہفتے کے آخری دنوں میں آپ کو ہر کام میں تیزی، بہتری اور کامیابی نظر آئے گی. جو لوگ ویزا یا امیگریشن کے لیے کب سے کوشش کر رہے تھے اور بات بنتے بنتے بگڑ جاتی تھی، ان کو اس ہفتے کامیابی ملتی دکھائی دیتی ہے. عدالتی اور وراثتی معاملات میں بھی اس ہفتے کوئی خاص پروگرس نظر نہیں آتی. سفر میں احتیاط کریں، خاص طور پر پیسے اور قیمتی چیزوں کے دوران سفر بہت زیادہ احتیاط کریں. عدالتی معاملات اور فیصلے آپ کے حق میں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. رستے خود بخود کھلتے دکھائی دیں گے. ملازمت کی تلاش میں جو لوگ ہیں ان کے لیے اچھی جاب اپرچونٹیز ملنے کا امکان ہے، مگر اس ہفتے انٹرویو اور ٹیسٹ وغیرہ میں ہی سارا وقت گزرے گا. ملازمت کا سٹارٹ نئے آنے والے سال کے پہلے 2 ہفتوں کے دوران ہوگا. اس ہفتے اخراجات کنٹرول میں رہیں گے. بہتر ہے سیونگ کریں اور غیر ضروری چیزوں پر پیسے ضائع نہ کریں. جو اسٹوڈنٹ کسی دوسرے شہر تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے حالات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اس ہفتے محبت کرنے والے اپنا سارا ہفتہ ایک دوسرے سے ان کی شکایت کرتے ہی گزار دیں گے. بلا وجہ کی بحث اور بلا وجہ کی الزام تراشی کرنے سے گریز کریں. اولاد کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے بچے آپ کی طرف سے نظر انداز ہو رہے ہیں. اس ہفتے لائف پارٹنر کی بہت سپورٹ رہے گی. مالی معاملات ہوں یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، بہت سے ایسے معاملات میں آپ کا پارٹنر آپ کی طرف سے ہی معاملات کو اپنے طریقے سے حل کر لے گا، اور یہ ہفتہ آپ بہت پرسکون گزاریں گے. اس کے علاوہ لوگوں سے ملنا ملانا اس ہفتے زیادہ رہے گا، اور امکان ہے کہ لوگ رشتہ دار آپ سے کسی بات کی شکایت بھی کریں تو ان کی باتوں پر سنجیدہ جواب دینے کی بجائے کوشش کریں کہ اچھے اور لائٹ موڈ میں جواب دے کر ٹال دیں. جہاں تک صحت کے معاملات ہیں، تو اس ہفتے ہمارے ٹورس دوستوں کی صحت تھوڑی ڈاؤن نظر آتی ہے. اس کی وجہ غیر ضروری باتوں کی ٹینشن لے کر خود کو ڈپریشن اور پریشانی میں ڈالنا. چھوٹی عمر کے بچے، خاص طور پر نومولود بچوں کی صحت کا اس ہفتے خاص طور پر خیال رکھیں. ان کی طرف سے فکر مندی نظر آتی ہے. اپنے پارٹنر کے ساتھ سفر کرتے وقت احتیاط کریں، اس کی طبیعت ناساز ہونے کا اندیشہ ہے. پاؤں میں چوٹ لگنے کا بھی امکان ہے، لہذا چلتے پھرتے بہت احتیاط کریں. جو اس ہفتے ہمارے ٹورس دوستوں کی ویکلی ایڈوائس ہے اور احتیاط ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں یا ڈاکومنٹس اور ای میلز وغیرہ بھیجتے ہیں، یا جو لوگ کسی کمپنی میں ڈاکومنٹ ہینڈلر ہیں، ان کو خاص طور پر کسی بھی فائل اور ڈاکومنٹ کو سینڈ کرتے وقت خاص طور پر احتیاط کرنی ہوگی. کوئی بڑی غلطی کا اندیشہ ہے جو آگے چل کر ان کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے. اس ہفتے کسی کے دیے گئے چیلنج کو جذبات میں آ کر قبول نہیں کرنا. خود کو پرسکون رکھیں اور آنے والے سال کے لیے خود کو تیار رکھیں، تاکہ اس قسم کے چیلنج میں پڑھ کر خود کو تھکا نہ بیٹھیں. جو اس ہفتے کا صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 سفید چیزیں اکٹھا کر کے صدقہ دے دیں، جیسے چاول، دودھ، دہی، انڈے وغیرہ. یہ آپ کی صحت سے جڑی پریشانیوں کو دور کرے گا اور کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو آپ کے راستے سے ہٹائے گا. اب بات کرتے ہیں ہمارے جیمنائی دوستوں کی. تو 25 سے لے کے 31 دسمبر تک ہمارے جیمنائی دوستوں کو چھوٹے بڑے بہت سارے فیصلے لینے ہوں گے. اس دوران کوشش کریں خود کو حاضر دماغ رکھیں، پینک نہ ہو. گھبرا کر کیے گئے فیصلے آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ سوچ سمجھ کر یا کسی سے مشورہ لے لیں یا ریسرچ کر لیں، اور اس کے علاوہ کاموں اور فیصلوں کو ترتیب دیں. اور یہ ترتیب ان کاموں کی اہمیت کے لحاظ سے ہونی چاہیے، یعنی جو امپورٹنٹ کام ہیں ان کو پہلے مکمل کریں. جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں، تو اس ہفتے کوشش کریں اپنے پروجیکٹس کے لیے جن لوگوں یا ٹیم کا چناؤ کریں وہ دیکھ بھال کر کریں. غلط لوگوں کے چناؤ آپ کے کاموں میں مسائل پیدا کر سکتا ہے. آمدنی اور منافع میں بھی اضافہ ہوگا. غیر متوقع طریقوں سے پیسے ملنے کا امکان ہے. اندرون ملک یا بیرون ملک سفر فائدہ مند رہے گا، لیکن صدقے کیے بغیر سفر نہ کریں اور غیر ضروری یا کسی کے کہنے پر اس کے ساتھ سفر کی حامی نہ بھریں. ہفتے کے درمیانی دنوں میں اخراجات میں غیر معمولی
اضافہ نظر آتا ہے، جو کہ زیادہ تر صحت اور گھریلو معاملات پر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ملازمت پیشہ اور کاروباری افراد خود کو بلا وجہ کے دباؤ اور ذہنی ٹینشن میں مبتلا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عدالتی اور وراثت کے معاملات پر بحث اور پریشانی ملنے کا امکان ہے۔ اس ہفتے ان تمام معاملات کو نیکسٹ ہفتے پر ٹال دیں اور کوشش کریں ان بحث میں مت پڑیں۔ اپنے قیمتی الیکٹرانکس جیسے موبائل فون، لیپ ٹاپ وغیرہ کا خاص خیال رکھیں، ان کے خراب ہونے کا اس ہفتے اندیشہ ہے۔ کاروباری افراد جو انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں کر ڈالیں کیونکہ فائدہ حاصل ہوگا۔ کاروباری افراد کو اس ہفتے انویسٹمنٹ کرنے میں فائدہ اور منافع حاصل ہوگا۔ ہمارے جیمنائی اسٹوڈنٹ اس ہفتے اپنے دوستوں سے فائدہ حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ سے اپنے تعلقات کا خیال رکھیں۔ جہاں تک محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے ان میں بہتری نظر آتی ہے۔ لائف پارٹنر کی طرف سے آپ کو اچھی سپورٹ حاصل رہے گی، اس کے علاوہ اس کی توجہ بھی حاصل رہے گی۔ اولاد کی طرف سے اچھی امیدیں اور خبریں مل سکتی ہیں۔ لوگوں کے لیے آپ کی پرسنالٹی ایک میگنیٹ کی طرح رہے گی۔ اس ہفتے لوگ آپ سے ملنے اور دوستی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کو بیرون اور اندرون ملک سے رشتے آنے کے امکان ہیں، مگر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، پیسے اور ظاہری حالات کی بنیاد پر مت کریں۔ جہاں تک صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے ڈپریشن کا شکار رہیں گے۔ خود کو بلا وجہ کے وہم سے دور رکھیں، یہ سوچیں آپ کو بیمار کر سکتی۔ لوگوں سے ملنا ملانا اس ہفتے آپ کی صحت میں بہتری لائے گا۔ تنہائی سے خود کو دور رکھیں کیونکہ تنہائی میں زیادہ رہنا آپ کو بیمار کر دے گا۔ جو اس ہفتے سب سے بڑی احتیاط آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے۔ کوئی فیصلہ چاہے وہ گھریلو ہو یا کاروباری، جذبات میں آ کر نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ لوگوں سے ملتے وقت یا رشتہ داروں سے ملتے وقت کسی دو لوگوں کے بیچ میں کمپیریزن نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا لوگوں کو آپ کا دشمن بنا دے گا۔ سب کے ساتھ اپنا رویہ ایک جیسا رکھیں۔ اس کے علاوہ جو اس ہفتے کا آپ کا صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں کھانا بنائیں، دیگ وغیرہ بانٹیں یا دعوت کریں اور لوگوں میں کھانا بانٹیں۔ یہ آپ کے گھر کے مسائل حل کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے کینسیرین دوستوں کے۔ تو اس ہفتے ہمارے کینسر دوستوں کو اپنے پرانے طریقوں کو تبدیل کرنے کا موقع ملے۔ نئے پلان، نئے اسٹریٹجیز اپنائیں کیونکہ پرانے طریقے آپ کو کوئی خاص کامیابی نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ اس ہفتے کسی بات پر بغیر سوچے سمجھے ریاکٹ کرنا آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو یہ ہفتہ ہمارے کینسر دوستوں کے لیے کامیابیوں کا ہفتہ ہے۔ یہ ایسی کامیابیوں کا ہفتہ ہے کہ آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو سونا بن جائے گی۔ جو پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے کامیابی ملے گی۔ وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں انہیں اچھی کمپنیوں سے کالز آ سکتی ہیں۔ عدالتی، وراثتی اور کورٹ کچہری کے معاملات میں کسی بڑے سے مشورہ کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ کاروباری افراد اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کا سوچ رہے ہیں تو ابھی رک جائیں، حالات ان کے حق میں ابھی بہتر نہیں۔ اسٹوڈنٹ اس ہفتے اچھے رزلٹ حاصل کریں گے۔ وہ لوگ جو ویزا اور امیگریشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا کوششیں کر رہے ہیں ان کے کاموں میں ابھی ڈیلے نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کاروباری افراد جنہوں نے پچھلے ہفتے کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا، اس ہفتے ان کو لگے گا کہ انہوں نے غیر ضروری جگہ پر اپنے پیسے بلاک کر دیے ہیں اور چاہتے ہوئے بھی اس پر توجہ نہیں دے پائیں گے۔ جہاں تک محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے ان میں بہتری نظر آتی ہے۔ پارٹنر کے ساتھ شاپنگ اور سیر و تفریح پر خصوصی توجہ رہے گی۔ شریک حیات کے ساتھ فیوچر پلانز بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رشتہ داروں سے تعلقات بہتر ہوتے نظر آتے ہیں، تاہم سسرالی رشتہ داروں سے بات کرنے میں احتیاط کریں۔ آپ کی باتوں کا غلط مطلب لیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے اچھے رشتے ملتے اس ہفتے میں دکھائی دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی محبت میں گرفتار ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں ان کی بات شادی کے فیصلے تک جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ فیملی کی سپورٹ بھی حاصل رہے گی۔ جہاں تک صحت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے صحت پر اخراجات ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ موسم آپ پر اس ہفتے اثر ڈالے گا، لہٰذا احتیاط کریں۔ 3 سے 7 سال کے بچوں کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ پانی سے اس ہفتے احتیاط کریں، پھسل کر گرنے کا اندیشہ ہے۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے کوشش کریں خود پر بھروسہ کریں۔ یہ مت سوچیں کہ مجھ سے ہر کام غلط ہو جائے گا یا میں جو کروں گا اس میں کیا مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں۔ یہ بلا وجہ کے وہم آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔
اس ہفتے خود کو تنہائی سے دور رکھیں. لوگوں سے ملنا آپ کو مالی فائدہ بھی دے گا اور صحت بھی بہتر کرے گا. جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ سبز رنگ کی چیز کا صدقہ ہے. یہ صدقہ آپ کے بند راستے اور راستوں میں آئی رکاوٹوں کو دور کرے گا. اب چلتے ہیں اپنے لیو دوستوں کی طرف. تو اس ہفتے سن کا آپ کے چھٹے گھر میں ہونا آپ کو روزمرہ کے کاموں اور فیصلوں میں کامیابی دلائے گا. وہ کام جو آپ پہلے نہیں کر پاتے تھے اس ہفتے بہت آسانی سے کر لیں گے. اس ہفتے آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی لوگوں کی نظر میں آ جائے گی اور آسانی سے وہ لوگ آپ کی غلطی کو نہ بھولیں گے اور نہ معاف کریں گے. لہذا احتیاط کرنا لازمی ہے. جہاں تک آپ کے ایجوکیشن، کیریئر اور فائنینسز کے معاملات ہیں تو اس ہفتے ہمارے لیو دوست غیر متوقع طور پر پیسے کمائیں گے. جیسے کوئی انسینٹیو ملنا، بونس ملنا، پروموشن ہونا، یا وہ لوگ جنہوں نے پرائز بونڈ یا لاٹری ٹکٹ لی ہوئی ہے ان کو فائدہ یا پیسے ملنے کا امکان ہے. وہ لوگ جو آن لائن ورک کرتے ہیں ان کے لیے بھی منافع اور اچھی انکم کے موقع ملیں گے. کاروباری افراد اس ہفتے ایسے لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ پسند کریں گے جو ان کو کوئی مالی فائدہ دیں گے. قرض کی لین دین کے مسائل اس ہفتے نظر آتے ہیں. اگر کسی سے قرض لیا تھا تو وہ اچانک آپ سے واپس کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے اور آپ اس معاملے میں پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ہفتے موقع میسر آئیں گے مگر سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. ہمارے لیو اسٹوڈنٹ اس ہفتے اپنے پروجیکٹس اور نوٹس کو اپ ڈیٹ کریں. اساتذہ سے فائدہ حاصل رہے گا. جائیداد کی خرید و فروخت یا بڑی انویسٹمنٹ کرتے وقت احتیاط کریں کیونکہ دھوکے کا امکان ہے. عدالتی اور وراثتی معاملات میں بھی فیصلے آپ کے حق میں بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں. جہاں تک محبت کے معاملات ہیں تو ان معاملات میں اس ہفتے بہتری نظر آتی ہے. وہ لوگ جو محبت میں ہیں ان کی فیملیز کی سپورٹ حاصل رہے گی. بات اور معاملات فائنلائز ہوتے دکھائی دیتے ہیں. وہ لوگ جو اپنے پارٹنر سے کسی وجہ سے الگ ہونے کا سوچ رہے تھے وہ کوشش کریں کہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالیں اور دل صاف کر کے اپنے پارٹنر کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں کیونکہ بہت ساری غلطیاں آپ بھی کر گئے ہیں جن کی وجہ سے تعلقات میں خرابی آئی ہے. تو صلح صفائی سے ایک دوسرے کو معاف کر کے زندگی آگے بڑھائیں. اولاد کی طرف سے اچھی خوشخبریاں ملیں گی. ان کی خوشیاں دیکھنا آپ لوگوں کو نصیب ہوں گے. جہاں تک صحت کے معاملات ہیں تو صحت کا اس ہفتے خیال رکھیں. وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں اس ہفتے ان کا بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ جسم میں درد کی شکایت کا بھی اندیشہ ہے. جو ویکلی ایڈوائس ہے اس ہفتے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ اپنے مسائل کا حل لوگوں سے پوچھنے کے بجائے خود تلاش کریں. خود کے لیے جو بہتر لگے وہ فیصلہ. اس ہفتے کوشش کریں کہ ایک وقت میں بہت سارے کاموں کو ایک ساتھ نہ شروع کریں. 1 by 1 یا ایک ایک کر کے ان کاموں کو سٹارٹ کریں کیونکہ ایک دم سے سب کاموں میں پڑھ کر آپ کسی ایک کو بھی مکمل نہیں کر پائیں گے. جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کسی کالی رنگ کی چیز کا صدقہ ہے جیسے کالے چنے، کالی دال وغیرہ یا کالا کپڑا. یہ آپ کو طاقت اور ہمت دے گا صحیح فیصلے لینے کے لیے. اب بات کرتے ہیں اپنے ورگو دوستوں کی. تو اس ہفتے سے لے کر آنے والے سال کے پہلے 2 ہفتوں میں آپ کے حالات کافی الجھے رہیں گے مگر جیسے 2 ہفتے اختتام کو پہنچیں گے حالات ایک دم آپ کے خواہش کے مطابق ہو جائیں گے اور قدرت آپ پر مہربان ہو جائے گی. جہاں تک فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں اس ہفتے گھر میں دعوتوں کا سلسلہ رہے گا جس کی وجہ سے گھر کی آرائش پر بھی اخراجات کریں گے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کوئی ایسیٹ یا گاڑی پراپرٹی لینے کا سوچ رہے ہیں ان کو اس ہفتے اچھے موقع ملیں گے اور اچھے فیصلے لے پائیں گے. وہ لوگ جو اپنی نوکری یا کمپنی بدلنا چاہ رہے ہیں یا کسی دوسرے شہر یا دوسری برانچ میں ٹرانسفر چاہ رہے ہیں ان کے اس ہفتے سے حالات ان کی خواہش کے مطابق بنتے نظر آتے ہیں. آگے جا کر نئے سال میں انشاءاللہ وہ اس معاملے میں کامیابی دیکھ پائیں گے. کاروباری افراد اپنی انویسٹمنٹ سوچ سمجھ کر کریں اور جو پروجیکٹ سٹارٹ کریں اس کو مکمل ضرور کریں ورنہ نئے سال میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اسٹوڈنٹ اس ہفتے گروپ سٹڈیز کی بجائے سیلف سٹڈی پر فوکس کریں کیونکہ اس سے ان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے ان میں بہتری رہے گی. لوگ آپ کی باتیں مانیں گے. آپ کے فیصلوں کو آپ کا پارٹنر خوش دلی سے قبول کرے گا.
وہ لوگ جو اپنی شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس ہفتے بھی انتظار کرنا پڑے گا، حالات نئے سال میں جا کر آپ کے لیے بہتر ہوں گے۔ اولاد کے مسائل پر توجہ دیں، ان کے مسائل سن کر حل نکالنے کی کوشش کریں۔ اس ہفتے رشتہ داروں سے اختلافات رہے گا، کسی بحث میں نہ پڑیں اور ایسے حالات پیدا ہوں تو خاموشی اختیار رکھیں۔ کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوگی جو مالی معاملات میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ صحت کے معاملات اس ہفتے اچھے ہیں، مگر پھر بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دعوتوں میں شرکت زیادہ رہے گی، جس کی وجہ سے زیادہ کھانا کھائیں گے اور اس وجہ سے معدے کی تکلیف اور درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ سفر کے دوران مسائل پیش آ سکتے ہیں، چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، لہذا کسی کے ساتھ سفر کرنا ہو تو اوور سپیڈنگ سے پرہیز کریں، گاڑی احتیاط سے چلائیں۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے کاموں میں ان کی اتنی ہی مدد کریں جتنا کر پائیں۔ ضرورت سے زیادہ کسی کا وقت دینا آپ کا اپنا وقت ضائع کر سکتا ہے اور آپ کے امپورٹنٹ کام اگنور ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے اگر محسوس کریں کہ کام کا بوجھ زیادہ ہے تو اپنی ٹیم یا ارد گرد کے لوگوں پر ذمہ داری ڈالیں اور سب کے ساتھ مل کر اپنا کام مکمل کریں۔ ہر چیز کی ٹینشن اکیلے مت لیں۔ اس ہفتے لوگوں کی مخالفت سے خود کو بچانے کے لیے کسی لال رنگ کی چیز کا صدقہ دیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے لبرا دوستوں کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف۔ تو اس ہفتے ہمارے لبرا دوست ایسی لاپرواہی کریں گے جس سے ان کی گھریلو زندگی متاثر ہو سکتی ہے، جیسے کوئی گھر کا امپورٹنٹ کام اپنی لاپرواہی کی وجہ سے وقت پر نہیں کریں گے اور پریشانی گھر کے افراد کو دیکھنی پڑ سکتی ہے، لہذا تمام کاموں پر توجہ دیں۔ اس ہفتے محنت رنگ لائے گی، اس لیے اپنے تمام پروجیکٹس میں دل لگا کر کام کریں، بہترین نتائج اگلے سال آپ کے منتظر ہیں۔ جہاں تک ایجوکیشن، فائنانسز اور کیریئر کے معاملات ہیں تو اس ہفتے کاروباری افراد کو ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر منافع ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کے باس اور اپنے کولیگ سے تعلقات بہت اچھے رہیں گے۔ کوئی ہائی پوسٹ سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں ابھی فیصلے نئے سال پر ملتوی کر دیں۔ بڑے بھائی یا کسی فیملی کے بڑے بزرگ کے ساتھ کوئی کام سٹارٹ کرنا آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اس ہفتے وہ لوگ جو کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں ان کی آپس میں اختلافات ہونے کا اندیشہ ہے، بحث بھی ہو سکتی ہے، لہذا کوشش کریں کسی بات پر آپ کمپرومائز کر لیں اور مسئلے کو زیادہ نہ بڑھائیں۔ وہ لوگ جو ملازمت کرنا چاہتے ہیں یا نوکری کی تلاش میں ہیں تو ان کے لیے اس ہفتے اچھی خبریں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یا جہاں پہ اپلائی کیا تھا وہاں سے کال آ سکتی ہے اور اچھی اپرچونٹیز اور موقع ملیں گے۔ ویزا اور امیگریشن کے معاملات میں بھی تیزی نظر آتی ہے۔ وہ لبرا دوست جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس ہفتے اپنے ورک اور ٹیسٹ میں ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کریں گے اور بہترین رزلٹ لے کر آئیں گے۔ عدالتی اور وراثتی معاملات میں تیزی اور بہتری رہے گی۔ محبت کے معاملات ہمارے لبرا دوستوں کے بہت اچھے رہیں گے، اچھی کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ رہے گی۔ من پسند پارٹنر اس ہفتے ملنے کا امکان ہے جو زندگی میں آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ وہ افراد جو اولاد کی خواہش مند ہیں ان کو اس معاملے میں خوشخبری ملنے کے امکان ہیں۔ شادی شدہ افراد فیملی کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے اور فیملی ممبرز پر اخراجات بھی کریں گے۔ صحت کے معاملات میں اس ہفتے ہمارے لبرا دوستوں کی صحت بہت اچھی رہے گی، بس غیر ضروری سوچوں اور کام کا دباؤ ذہنی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ بزرگ لبرا افراد کو اس ہفتے موسمی اثرات بری طرح متاثر کر سکتے ہیں، لہذا غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اس کے علاوہ وہ والدین جن میں سے کوئی ایک لبرا ہے اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ جس کام میں بھی ذرا سا شک ہو کہ آپ نہیں کر پائیں گے تو اس کو مت کریں، کیونکہ کسی ایسے مسئلے میں پھنس سکتے ہیں جو آگے چل کر آپ کے لیے مالی نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمارے لبرا دوستوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایڈوائس جو اس ویک کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قیمتی چیزوں کا خیال رکھیں۔ کوئی کافی دنوں سے آپ کی چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، لہذا چوری ہونے یا جان بوجھ کر گم کرنے کا اندیشہ ہے۔ اس ہفتے اپنے مسائل کے حل کے لیے اگر قدرت کی مدد چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی کوئی میٹھی چیز غریبوں میں بانٹیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اسکارپیو دوستوں کی۔ تو ہمارے اسکارپیو دوست اس ہفتے
بہت سوشل رہیں گے، لوگوں سے ملنا ملانا زیادہ رہے گا، مگر کوشش کریں ان سے ہی ملیں جو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچائیں۔ جیسے کہ پہلے بتایا کہ لوگوں سے ملنا اس ہفتے فائدہ مند رہے گا، مگر ساتھ ہی کوشش کریں اپنے بات کرنے کا انداز دوستانہ رکھیں، طنز طانے اور سخت الفاظ کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات، تو جس طرح ہمارے اسکارپیو دوستوں نے سارا سال اچھی اور کامیاب اسٹریٹجیز بنائی اور بہت زیادہ مالی فوائد حاصل کیے، اس ہفتے بھی ان تمام اسٹریٹجیز کو وہی فالو کریں تو آنے والے سال میں بہترین نتائج اور مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے اندرون اور بیرون ملک سفر مالی اور معاشرتی فوائد دے گا۔ امیگریشن اور ویزے سے ریلیٹڈ مسائل حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ باس کے ساتھ تعلقات میں خرابی کا اندیشہ ہے، لہذا اپنی ملازمت کے تمام معاملات میں کوئی لاپرواہی نہ برتیں۔ کاروباری افراد کو اچھے موقع ملنے کا امکان ہے۔ اگر کہیں انویسٹمنٹ کری ہے یا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بہتری اور منافع حاصل ہوگا، اور انویسٹ کرنے میں دیر نہ کریں۔ روزگار اور آمدنی میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ٹرانسفر کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی کامیابی ملے گی، البتہ نئی جگہ پر جانا اور وہاں کی نئی جگہ کا ماحول اور لوگ آپ کو مایوسی کا شکار کر سکتے ہیں، یعنی جو سوچا تھا شاید نتائج ویسے نہ نکلیں، مگر آگے چل کر حالات آپ کے حق میں بہتر ہوتے جائیں گے اور آپ بہتر محسوس کریں گے۔ اس ہفتے مہمانوں کا آنا جانا بھی زیادہ رہے گا، جس کی وجہ سے ہفتے کے آخر میں اخراجات زیادہ ہو جائیں گے۔ محبت کے معاملات میں وہ لوگ جو کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس رشتے کو کسی بندھن میں باندھنا چاہتے ہیں مگر فیملی والوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے، تو وہ اس ہفتے کوشش کریں اور اپنی پسند اپنی فیملی کے سامنے رکھیں، ان کو فیملی کی طرف سے سپورٹ حاصل رہے گی۔ شادی شدہ افراد زیادہ ٹائم اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ گزارنا پسند کریں گے، سیر و تفریح کے پلان بنائیں گے اور شاپنگ وغیرہ یا آؤٹنگ اور ہوٹلنگ کے لیے جائیں گے۔ اگر کسی سے قرض لینا چاہ رہے ہیں تو تقاضا کر سکتے ہیں، قرض ملنے کا پورا امکان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوست رشتہ دار بھی مالی فائدہ دے سکتا ہے۔ اولاد کے جن مسائل کا آپ کو پچھلے ہفتے سامنا رہا تھا، اس ہفتے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ اولاد کے جن مسائل کا آپ کو پچھلے ہفتے سامنا رہا تھا، اس ہفتے ان مسائل کا حل ڈھونڈ پائیں گے اور اولاد کی خوشیاں پائیں گے۔ اپنے پارٹنر سے مالی فائدہ بھی حاصل ہونے کا امکان ہے۔ صحت کے معاملات ہمارے اسکارپیو دوستوں کے اس سال بہتر نظر آتے ہیں، مگر سکن الرجی یا کوئی بھی الرجی ہونے کا امکان ہے۔ دھول مٹی سے خود کو دور رکھیں۔ وہ اسکارپیو افراد جو عمر رسیدہ ہیں ان کو چیسٹ انفیکشن کا خطرہ ہے، ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ جو ویکلی ایڈوائس ہے اس ہفتے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کی باتیں آسانی سے مانیں گے، تو اس ہفتے وہ تمام کام جو کسی شخص کے فیصلے سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام کاموں میں آپ کے حق میں بہتری آئے گی، تو اس موقع کو ضائع مت کریں۔ 25 سے لے کر 31 دسمبر تک ہمارے اسکارپیو دوستوں کو دھوکے اور چھپے ہوئے دشمنوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ جو بظاہر بہت محبت سے انہیں مل رہے ہوں گے، ضروری نہیں کہ ان کے ارادے بھی آپ کے لیے اچھے ہوں، لہذا احتیاط کریں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اس ہفتے آپ کے مالی حالات تو بہتر نظر آتے ہیں، مگر جہاں تک لوگوں سے تعلقات ہیں تو آپ سازش اور نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اس ہفتے روزانہ 10 روپے کا صدقہ دیں۔ آئیے اب ہم اپنے اگلے سٹار کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے سیجیٹیریس۔ یہ ہفتہ ہمارے سیجیٹیریس دوستوں کے لیے مالی اور ریلیشن شپ کے معاملات میں بہت محتاط رہنے کا ہفتہ ہے۔ آپ کسی وجہ سے اپنے رشتوں کو اپنے ہاتھ سے بگاڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے، لہذا اتنا ہی خرچ کریں جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے۔ اس ہفتے کامیابی آپ کے لیے خود چل کر آئے گی، مگر آپ کی لاپرواہی بہت سے موقع ضائع کر سکتی ہے۔ تاہم ہر آنے والی اپرچونٹی پر غور کریں، توجہ دیں اور بہت سی کامیابیاں حاصل کریں۔ آپ کے فائنانس، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات میں اس ہفتے کے درمیانی دنوں میں بہت اچھے رہیں گے، مگر ہفتے کے شروع اور آخر میں اخراجات بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ہفتے کسی فیملی ممبر کے علاج پر پیسہ خرچ ہوتا نظر آتا ہے، لہذا اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیں۔ کاروباری افراد اس ہفتے زیادہ منافع حاصل کریں گے۔ وہ لوگ جو کوئی بھی پارٹنرشپ میں ہیں
اپنے فائنینسز اور پیسے کی تقسیم پر نظر رکھیں۔ آپ کا پارٹنر کوئی ایسی غلطی کر سکتا ہے جس سے آپ کو مالی نقصان کا اندیشہ ہے، اور حالات کچھ ایسے بن جائیں گے کہ آپ کو شک ہوگا کہ آپ کا پارٹنر پیسوں میں ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ اس ہفتے اگر کوئی پیسوں کے معاملے میں اہم فیصلہ لینا ہو تو وہ سوچ سمجھ کر لیں، کیونکہ آپ کا 6th اور 10th ہاؤس بہت ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے آپ سے غلط فیصلے کروا سکتا ہے، جو آپ کو بہت سارے مالی نقصان کا شکار کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ویزا یا امیگریشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے کام میں تیزی نظر آتی ہے، اور وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں یا کہیں اپلائی کیا ہوا تھا تو ان کو پازیٹیو جواب ملنے کا امکان ہے۔ محبت کے معاملات اس ہفتے اچھے رہیں گے، فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کے موقع ملیں گے، مگر دوران سفر بہت زیادہ احتیاط کریں، اپنی سواری کو چیک کر کے گھر سے نکلیں۔ وہ لوگ جو کسی سے محبت میں مبتلا ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو اس ہفتے صبر سے کام لینا ہوگا۔ ابھی حالات ان کے حق میں بہتر ہوتے دکھائی نہیں دیتے، مگر آنے والے سال میں بہت سی خوشخبریاں آپ کی منتظر ہیں۔ اولاد کے خواہش مند افراد کو اپنے ڈاکٹر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر اس سلسلے میں کسی دوسرے معالج سے مشورہ کرنا بہتر رہے گا۔ صحت کے معاملات میں اس ہفتے ہمارے سیجیٹیریس دوستوں کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، خاص طور پر تیزی سے چلنے سے گریز کریں۔ بزرگ افراد کو سیڑھیاں اترتے وقت خاص خیال اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو اس ہفتے ویکلی ایڈوائس ہے ہمارے سیجیٹیریس دوستوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ماضی کی باتوں کو بہت زیادہ سوچ کر اداس مت ہوں۔ اس کے علاوہ بلا وجہ کے پچھتاوے آپ کو گھیر سکتے ہیں، ان سے دور رہیں، خود کو کنٹرول کریں اور اس طرح کے حالات اور سوچوں کو خود سے دور رکھیں۔ ان دنوں اپنی پرانی اسٹریٹجیز کو چینج کریں، کچھ نیا سوچیں اور آنے والے نئے سال کے لیے ریزولوشن بنائیں۔ جو صدقہ ہے آپ کا اس ہفتے کا وہ یہ ہے کہ سفید چیزوں کا صدقہ دے دیں، جیسے چاول، دودھ، دہی وغیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے کیپریکون دوستوں کی طرف۔ تو یہ ہفتہ ہمارا کیپریکون دوستوں کو اپنے کام ترتیب میں لانے کی بہت ضرورت ہے تاکہ آنے والے سال میں ان کے کاموں کو مکمل کرنا آسان ہو پائے۔ اس ہفتے آپ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے بہت سے امپورٹنٹ کام اور لوگوں پر توجہ نہیں دے پائیں گے، جو آگے چل کر آپ کے لیے رشتے اور مالی معاملات میں پریشانیوں کا باعث ہوگا۔ آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات کا جہاں تک سوال ہے تو اس ہفتے کے پہلے 3 سے 4 دن آپ کے معاملات بہتر ہوتے دکھائی نہیں دیتے، البتہ الجھن اور پریشانی کا شکار نظر آتی ہیں۔ کچھ غلط فیصلے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کر مالی فیصلے کریں۔ کاروباری افراد ہفتے کے پہلے 4 دن کہیں انویسٹ نہ کریں وہ نقصان کا اندیشہ ہے، مگر ہفتے کے آخری دنوں میں مالی حالات اچھے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پروجیکٹ جو ناکام ہوئے یا سود مند نہیں رہے ان سے بھی منافع آنے لگے گا۔ اس ہفتے غیر ضروری چیزوں پر بہت پیسہ خرچ کریں گے، جیسے شاپنگ، آؤٹنگ اور ہوٹلنگ وغیرہ، تو اس چیز پر کنٹرول کریں ورنہ بجٹ اپسیٹ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اندرون اور بیرون ملک سفر فائدہ دے گا، مگر بیرون ملک جانے میں تھوڑا مشکلات کا سامنا ہوگا، جیسے فلائٹ کا کینسل ہو جانا یا ویزا یا ٹکٹ کا نہ ملنا۔ وراثتی اور عدالتی معاملات میں اگر ڈیلے تھا تو بہتری نظر آتی دکھائی دیتی ہے۔ ملازمت پیشہ افراد پچھلے ہفتے جو کاموں کا بوجھ رہا اس کو مکمل ہونے پر باس کی طرف سے اپریسیشن ملنے کا امکان ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا فائنینشیل بینیفٹ بھی دیا جائے۔ ہمارے کیپریکون اسٹوڈنٹ دوستوں کا غلط مشورے سے اس ہفتے بچ کر رہیں اور کسی کی بات پر عمل کرنے کے بجائے اپنے فیصلے خود لیں۔ وہ لوگ جو پرائز بانڈ یا لاٹری میں قسمت آزما رہے ہیں ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس ہفتے ہمارے کیپریکون دوستوں کو اپنے محبت کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے پارٹنر سے لڑائی جھگڑا، بحث، جدائی اور دوری کا اندیشہ ہے۔ کوشش کریں بات چیت سے معاملوں کو حل کریں۔ اگر لگے کہ اس سے بھی معاملات بہتر نہیں ہو رہے تو کسی دوست کی مدد لے لیں، اور کچھ باتوں میں کمپرومائز کرنا آپ کے رشتے میں بہتری لا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کی امید سے بڑھ کر خوشی ملنے کا امکان ہے، اولاد کی طرف سے خوشیاں ملنے کا امکان ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے پارٹنر پر بلا وجہ کا شک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس طرح کی سوچیں آپ کے وہم ہیں، ان سے خود کو اور اپنے رشتے کو بچا کر رکھیں۔ صحت کے معاملات میں چیسٹ انفیکشن اور سانس کی تکلیف آپ کو اس ہفتے ہونے کا امکان ہے، لہٰذا احتیاط بہت ضروری ہے۔
سر اور گردن کے پچھلے حصے میں درد محسوس ہو سکتا ہے، ڈاکٹر سے اپنا ریگولر چیک اپ اس ہفتے ضرور کروائیں۔ جو اس ہفتے کی ویکلی ایڈوائس اور احتیاطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے کیپریکون دوستوں کے مخالف ان کو نقصان پہنچانے کے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ کرتے ہیں اپنے ایکویریس دوستوں کی، تو اس ہفتے ہمارے ایکویریس دوست من پسند کامیابی حاصل کریں گے۔ اس ہفتے مشتری کا ریٹروگریڈ ہونا آپ کے 12ویں گھر کے معاملات میں مشکلات لا سکتا ہے۔ یہ معاملات آپ کی سواری، موبائل فون یا کوئی بجلی سے چلنے والی الیکٹرانک کی چیز کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات ہیں تو یہ ہفتہ ہمارے ایکویریس دوستوں کو بہت مالی فوائد دے کر جائے گا۔ کاروبار میں منافع، ملازمت میں ترقی، آمدنی میں اضافہ، یہ سب کامیابیاں آپ کو حاصل رہیں گی۔ لوگوں سے ملنا ملانا بہت رہے گا، خاص طور پر وہ لوگ جو آپ کو مالی فائدہ دیں۔ کسی انویسٹمنٹ، جائیداد یا ایسٹ کی خرید و فروخت کرنے میں اگر مشکل محسوس کر رہے ہیں یا فیصلہ نہیں لے پا رہے تو کسی دوست سے مشورہ لینا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے کے آخر میں اخراجات ایک دم بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ غیر ضروری چیزوں پر اخراجات اس ہفتے کے آخر میں کریں گے اور اتنا کریں گے کہ اپنی سیونگ تک استعمال کر بیٹھیں گے، جو کہ آگے چل کر آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث بنے گا۔ وہ لوگ جو اسٹاک ایکسچینج یا آن لائن ارننگ کرتے ہیں ان کے لیے حالات بہتر رہیں گے۔ قرض کی ادائیگی آسان رہے گی، مگر اگر پہلے سے قرضہ لیا ہوا ہے تو اس پہ دوبارہ اور قرضہ ہرگز مت لیں، چاہے جتنی بھی مجبوری کیوں نہ ہو۔ آپ کے پھنسے ہوئے پیسے ملتے اس ہفتے دکھائی نہیں دیتے۔ سفر کے امکانات رہیں گے اور سفر کامیابی لائے گا، البتہ صدقہ دے کر سفر کا آغاز کریں۔ جہاں تک آپ کے محبت کے معاملات ہیں تو اس ہفتے تمام معاملات بہتر رہیں گے۔ پارٹنر بہت سپورٹیو رہے گا، شادی شدہ افراد بھی زندگی میں سکون اور خوشی محسوس کریں گے، سیر و تفریح، ہوٹلنگ، آؤٹنگ جیسے پلان بنائیں گے۔ آنے والے سال کے لیے اپنے پارٹنر کے ساتھ فیوچر پلان بھی بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس پر عمل کرنا اس ہفتے سے ہی آپ لوگ شروع کر دیں گے۔ اور جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے اچھے رشتے آنے کا امکان ہے، جس میں سے کس کو چوز کیا جائے یہ فیصلہ لینا آپ کے لیے مشکل پیدا کرے گا، مگر سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں، جلد بازی سے گریز کریں۔ رشتہ داروں سے تعلقات بہتر رہیں گے، خاص طور پر سسرالی رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے والدین کے دوست آپ کو کسی فیصلے کے لیے اچھا مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے ایکویریس دوستوں کے صحت کی معاملات ہیں تو صحت اس ہفتے کے شروع میں خراب ہونے کا اندیشہ ہے، جس کے علاج پر زیادہ خرچہ ہونے کا بھی امکان ہے، مگر ہفتے کے آخر میں صحت بہتر ہو جائے گی۔ سر درد اور جسم میں درد کی شکایت اس پورے ہفتے آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس ہفتے دعوتوں اور تقریبات میں زیادہ کھانا کھانے سے گریز کریں، بلڈ پریشر جیسے امراض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ آئلی اور مرچ مسالوں والی خوراک بھی آپ کے اسٹمک اور معدے میں درد اور تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ جو اس پورے ہفتے کی ویکلی ایڈوائز اور مشورہ اور احتیاطیں ہیں آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے دھوکے اور چال بازی سے بچیں۔ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازش کریں گے، مگر اگر آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں تو تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ اس ہفتے ہمارے ایکویریس دوستوں کو کامیابی کے بہت موقع ملیں گے، مگر آپ ہفتے کے آخر تک انتظار کریں، کیونکہ سب سے بیسٹ اور پروفیٹیبل موقع آپ کو ہفتے کے آخری دنوں میں ملے گا، جس میں آپ اچھے فیصلے لے سکیں گے۔ اس ہفتے اپنی روحانیت اور عبادات پر بھی توجہ دیں گے۔ آپ کی دعائیں قبول ہونے کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا نظر آتا ہے۔ جو اس ہفتے مشکلات اور ذہنی الجھنوں سے بچنے کے لیے آپ کا صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کالی چیز کا صدقہ دیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے پائسس دوستوں کی، تو یہ ہفتہ ہمارے پائسس افراد کے لیے کامیابی کا ہفتہ رہے گا۔ وہ حالات جو پچھلے دنوں آپ کے حق میں بہتر نہیں تھے، اس ہفتے تمام حالات قدرتی طور پر آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گے، یعنی قدرت آپ پر مہربان رہے گی۔ 29 دسمبر سے لے کر 18 جنوری تک مشتری آپ کے 11ویں گھر میں آ جائے گا، جو کہ آپ کی توجہ مانگے گا کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین کے معاملات پر، گھریلو مسائل کے حل پر اور جو عادات اور روٹین آپ کی ڈسٹرب ہیں ان کو دوبارہ سے بیلنس کرنے پر توجہ دیں۔ جہاں تک آپ کے فائنینسز، کیریئر اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں تو مالی حالات اس ہفتے ہمارے پائسس دوستوں کے لیے خوشحال نظر آتے ہیں۔ جو بیج آپ اس سال بوئیں گے اس کا پھل آپ اگلے سال بہت اچھے انداز میں پائیں گے۔
مگر کاروبار ہو یا ملازمت، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں بھی آپ کو سیاست اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے دور رہنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ لوگ جو مرضی کریں یا کہیں، آپ نے اپنا فوکس صرف اور صرف اپنے فائنینشیل پلانز پر رکھنا ہے، کسی کے مسائل میں پھنس کے یہ ہفتہ ضائع نہیں کرنا۔ ملازمت پیشہ افراد کی ترقی کے امکان نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بونس، اوور ٹائم یا انسینٹیو کی شکل میں مالی فائدہ بھی حاصل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ قانونی فیصلے آپ کے حق میں ہونے کا پورا امکان ہے۔ گھر کی مینٹیننس ہو یا ڈیکوریشن، اس پر اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں، مگر یہ اخراجات فائدہ مند ثابت ہوں گے اور آپ کے لیونگ سٹینڈرڈ کو اپ گریڈ کریں گے۔ گھر میں سکون اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے اخراجات میں اضافے کا باعث بنے گی، مگر یہ ملنا ملانا آپ کو مالی فائدہ بھی دے کر جائے گا۔ اس ہفتے اپنی لین دین کے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیں، کیونکہ دھوکے اور جھوٹے وعدوں کا امکان ہے۔ کوئی شخص آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے اور جھوٹے وعدے کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس ہفتے کوئی آپ سے قرض مانگے تو کوشش کریں ٹال دیں، کیونکہ آپ کو پیسے واپس کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ فلاحی کاموں میں بھی پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اتنا کریں جتنا آپ کی جیب اجازت دے۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے بہتری نظر آتی ہے، مگر شادی شدہ افراد کا آپس میں بحث اور چھوٹی چھوٹی غیر ضروری باتوں پر جھگڑا کرنے کا امکان ہے۔ البتہ غیر شادی شدہ افراد کے لیے اچھے رشتے ملنے کا امکان ہے، یا جو لوگ شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے حالات ان کی پسند کے مطابق ہوتے نظر آتے ہیں۔ کھوئی ہوئی محبت یا پرانی محبت دوبارہ ملنے کا امکان بھی ہے، جو آپ کے لیے باعث خوشی ہوگا۔ اولاد کی طرف سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی مسائل ان کو درپیش ہیں جن میں ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سسرالی رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رہیں گے، البتہ پڑوسی آپ کے لیے کوئی مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے ہمارے پائسس دوستوں کو صحت کے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ کمر میں درد کی شکایت، ساتھ ہی پنڈلیوں کا درد آپ کو پورے ہفتے پریشان رکھے گا۔ پارٹنر کی صحت بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس ہفتے خود کو غیر ضروری پریشانیوں کی وجہ سے مایوس ہونے سے بچا کر رکھیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے اور احتیاط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی کھوئی ہوئی چیز مل سکتی ہے، یا کوئی ایسا انسان جو کہ کھو گیا تھا اس کے ملنے کا امکان ہے، مگر اس کا آپ کو ملنا اپنے ساتھ کچھ پریشانیاں بھی لے کر آئے گا، جس سے آپ کو نمٹنا پڑے گا۔ اس ہفتے لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں کریں گے اور دوسروں کے بارے میں بھی غلط باتیں آپ تک پہنچائیں گے، تو آپ کو بغیر حقائق کو جانے یا تصویر کا دوسرا رخ دیکھے بغیر کسی قسم کا فیصلہ نہیں لینا، نہ ہی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے۔ جو اس ہفتے کا صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی سفید چیز کا صدقہ دیں۔ یہ صدقہ آپ کے لیے بند راستے کھولنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ تھا ہمارا 2022 کے دسمبر کا آخری ہفتے کا ویکلی ہوروسکوپ، یعنی 25 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر تک آپ سب لوگوں کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے نئے سال کی ویکلی ہوروسکوپ آپ سے مس نہ ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔